وقت مظہر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مجذوب ولی کامل کی بارگاہ میں بھی حاضری دینے کا آپ نے شرف حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مظہر بھی ہیں۔ مست دل مجذوب حق بھی رہتے تم سے با ادب، مست دل مجذوب حق بھی رہتے تم سے با ادب، اہل باطن کی نگاہوں میں ہو ایسے با وزن، نقش بندی قادری چشتی سہروردی کے تم ہو امیر کارواں مقبول رب ذوالمنن، دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن۔ کیوں نہ ہو چرچا تمہارا باعث کیف و سرور، محسن ایمان و دی ہو صاحب خلق حسن۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے برگزیدہ بندے امام احمد رضا کو مقدس دین اسلام کی خدمت جلیلہ کے صلے میں ولایت کاملہ کا منصب عظیم عطا فرمایا تھا، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نے اعلیٰ حضرت کو قطبیت کا تاج کرامت بخشا تھا۔ چنانچہ اگر ایک طرف آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں، تو دوسری طرف حضور سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہر بھی ہیں۔ آپ نے جس شان سے احیاء دین و تجدید ملت کے فرائض منصبی کو انجام دیا، وہ شاہد عدل ہے کہ یقیناً آپ کی ذات گرامی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تجلی گاہ تھی۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا، اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ اگر صحیح طریقے سے یہ واقعات سنتے رہیں گے، ہماری دلی یہ خواہش ہے تو انشاءاللہ اچھے واقعات اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کے دینی کارنامے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت والد ماجد کے ساتھ ایک بہت نفیس اور اونچی سواری ہے۔ حضرت والد ماجد نے کمر پکڑ کر مجھے سوار کیا اور فرمایا 11 درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں اس سے سرکار غوثیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی مراد ہے۔ یہ واقعہ الملفوظ کے اندر بھی محفوظ ہے۔ بے شک سرکار غوثیت کی یہی وہ خصوصی غلامی ہے جس کے پیش نظر ہم سرکار اعلیٰ حضرت کو قطب الوقت سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے منصب و ولایت کی رفعت اور درجہ قطبیت کی بلندی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حرمین مقدس کے بڑے بڑے مشائخ و عارفین نے آپ کو اپنا شیخ طریقت بنایا، آپ کو اپنا استاذ مانا، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، آپ سے اجازتیں لکھوائیں۔ اب رہے وہ مسافر جن کی پہنچ طریقت کی منزل یا حقیقت کے زینے تک محدود ہو، وہ بھلا اس احمد رضا کو کیا پہچان سکیں گے جو اپنے آقا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت عظمیٰ سے مشرف ہو کر معرفت و عرفان کی بلند منزل پر رونق افروز ہوئے۔ سالکین تو سالکین، مجاذیب حضرات بھی جو شرعاً مرفوع القلم ہوتے ہیں، آپ کی عظمت و رفعت کے سامنے جبین احترام کو خم کر دیا کرتے تھے۔ ایک مجذوب دینا میاں جن کی زبان پوربی تھی، وہ صرف ایک لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے۔
انہوں نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ شہر بریلی کے ہندو مسلمان سبھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ ایک دن ان کا گزر محلہ سوداگران میں ہوا۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں سامنے پہنچے تو آپ کاشان اقدس سے تشریف لا رہے تھے۔ دینا میاں آپ کو دیکھ کر بھاگے اور ایک گلی میں جا کر چھپ گئے۔ لوگوں نے کہا میاں کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ بابا مولوا آوت ہے۔ لوگ بولے کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا فرج کھلے بھیا، یعنی آپ کے گھٹنے کھلے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان میں کہ فرج کھلے ہیں بھیا، یعنی قابل صدر جسم کا حصہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا ایسی حالت میں ایک عظیم المرتبت پیشوائے طریقت کے سامنے جانا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ بریلی میں ایک مجذوب حضرت بشیر الدین آخند زادے کی مسجد میں رہا کرتے تھے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور جو شخص ان کے پاس جاتا تو کم سے کم 50 گالیاں سناتے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے اولیاء اکرام کے عاشق اور ان کی ملاقات کے شائق تھے، چنانچہ آپ کو اپنی نوعمری کے زمانے میں حضرت بشیر الدین مجذوب کی ملاقات کا شوق ہوا۔ ایک روز رات کے 11 بجے تنہا ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرش پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت بشیر الدین علیہ رحمہ حجرے میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ آپ کو باغور 15-20 منٹ تک دیکھتے رہے اور پوچھا کہ تم مولوی رضا علی صاحب کے کون ہو؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ میں ان کا پوتا ہوں۔ فوراً وہاں سے جھپٹے اور آپ کو فوراً اٹھا کر لے گئے اور چارپائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ مقدمے کے لیے آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مقدمہ تو ہے لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قریب آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے برادر اوسطا حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمہ ان کے پاس مقدمے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ حضرت بشیر الدین علیہ رحمہ نے ان سے خود ہی پوچھا کہ مقدمے کے لیے آئے ہو؟ مولانا نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ مولوی صاحب سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے نصر من اللہ و فتح قریب، بس دوسرے ہی دن مقدمہ فتح ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ غلاموں کو بنا دو راہ شناس منزل عرفاں، کہ اس منزل کے اچھے راہبر احمد رضا تم ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات گرامی ہے، جن صاحب کو مرشد عام، مرشد خاص، شیخ اتصال، شیخ ایصال اور ان دونوں کی شرائط فلاح اول، فلاح دوم، فلاح تقوی، فلاح احسان، دعوت سلوک کا دائرہ بیعت ارادت، بیعت برکت، وحدت مقصود، وحدت مشہود، وحدت موجود کے درمیان فرق مراتب وغیرہ اہم مسائل سے متعلق تحقیقی ایجاد دیکھنے کا شوق ہو، وہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف کا ضرور مطالعہ کریں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تصانیف کا جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں آئیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی بے شمار کتب ہیں، ان کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کرامتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔